نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا سبق نمبر 50 ہے اور اس کا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ ہمارے آج کے دور میں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کی خاص طور پہ ضرورت ہے، اور ہمارے اندر اسی طرح کی برائیاں ہیں، تو اس سلسلے میں خاص طور پہ انجیل کے اندر جو پہاڑ کا خطبہ، جو پہاڑی کا آواز مشہور ہے، وہ اس بارے میں جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ اس میں سے ہم کچھ بعد میں پڑھیں گے، پہلے مختصراً خلاصہ میں نے کچھ سلائیڈیں منتخب کی ہیں، تو وہ پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تو بتایا کہ مبارک لوگ کون ہیں، خوش قسمت لوگ کون ہیں، اچھے لوگ کون ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا طوبیٰ للغرباء، غریبوں کے لیے، کیونکہ آخر میں صرف غریب لوگ ہی نیکی کا کام کریں گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ اچھے نہیں ہیں، مبارک نہیں ہے، مطلب یہ کہ عام طور پہ امیر لوگوں کو عبادت کی اور نیکی کی توفیق جو ہے وہ ہوتی بھی ہے، تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کے وہ چکر میں پھنس جاتے ہیں، دکھاوا آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو بہت سارے امیر لوگ جو ہے وہ بہت بڑے درجات لے کے جائیں گے دنیا اور آخرت کے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ کیونکہ غریبوں کے اندر بات کر رہے ہیں خاص طور پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو روتے ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ رونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے سامنے رونا یہ بہت بڑی جو ہے نیکی ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کی کو بابرکت قرار دیا ہے، اور اس آنکھ کے قطرے کو بابرکت قرار دیا ہے جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کی پیاس رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سیراب ہوں گے۔ جو راست بازی درست ہونا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ درست کر دیتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کرانے والے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ صلح کرانا اچھا کام۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے صاف ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو نرم مزاج ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہو تم لوگ جب تمہیں میری خاطر گالیاں دیں اور تمہارا پیچھا کریں اور ہر طرح کی برائی تمہارے بارے میں جھوٹ بولے۔ تو دین کی وجہ سے دین کے اوپر چلنے والوں کے اوپر الزامات لگتے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو اگر برا بھلا دین کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، کوئی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تو وہ پریشانی کی باعث نہیں ہے، بلکہ وہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ نبیوں کی میراث ہے۔ نبیوں کو اس طرح جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے دین کی وجہ سے۔ اور مبارک ہو تم جب لوگ تمہیں نفرت کریں، تمہیں الگ کر دیں، تمہارا نام بدنام کریں، تمہیں میری خاطر دھکیل دیں۔ اگر دھکا دیں تو خوش ہو جاؤ۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھاوے سے خاص طور پہ پرہیز کا حکم دیا، اور اس وقت خاص طور پہ دکھاوے کا مرض بہت عام تھا۔ تو جب تم دعا کرو تو تم منافقوں کی طرح نہ کرو، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت گاہوں اور سڑکوں کے کونے میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ سچ کہتا ہوں وہ اپنا انعام پا چکے۔ جو مقصد ہی جس کا دکھانا ہے، وہ حدیث پاک میں بھی یہی مفہوم ہے کہ جو دکھانے کے لیے کرتا ہے اسے کہا جائے گا تیرا اجر تو نے لے لیا، دنیا میں لے لیا۔ سمجھ بات؟ بلکہ جب تم دعا کرو تو اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کرو اور اپنے باپ سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے باپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اپنے اللہ سے جو پوشیدہ ہے دعا کرو۔ مراقبہ کرو کہ تم لوگوں کے سامنے صدقہ نہ دو، تاکہ لوگوں کی نظر میں تمہاری تعریف ہو، ورنہ تمہارے لیے تمہارا انعام نہیں ہوگا، تمہارے خدا کے پاس ہے جو آسمان پر ہے۔ تمہارا جب تم صدقہ دو تو اپنا بایاں ہاتھ نہ جانے کہ دایاں ہاتھ کیا کر رہا ہے، ایسے صدقہ دو۔ اور یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ افسوس تم پر ہے فریسیو، تم چھوٹے برتن کے باہر سے تو خوب صاف ہوتے ہو، لیکن اندر سے تم بدی اور زیادتی سے بھرے ہوئے ہو۔ یہ جو میں نے پہلے پڑھا کہ اندر سے صاف کرو، تمہیں اندر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ باہر سے تو بڑا صاف ستھرا ہو کے آتے ہو، لیکن اندر سے صاف نہیں ہے، تو باہر سے صاف ہونا کافی نہیں ہے۔ اور اس طرح تم باہر سے راست باز نظر آتے ہو، لیکن اندر سے تم منافق اور بدکار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے بچائے۔ اور ایک فریسی اور محصول لینے والا دونوں عبادت گاہ میں دعا کرنے کے لیے آئے۔ فریسی نے اپنے آپ کو اس طرح دعا کی ہے، خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں، چور، ظالم، زناکار یا جیسے یہ محصول لینے والا ہے۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور تمام آمدنی کا 10واں حصہ دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والے
نے دور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نظر نہیں کی بلکہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا ہے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر. کہ اللہ کے سامنے اترانے والا کمال نہیں ہے, اللہ کے سامنے عاجزی کمال ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کے پیش کرو اور کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرو. اسی طرح روزے کے بارے میں ان کا ہے کہ روزہ رکھو تو ایسے اپنا شکل بنا کے نہ رکھو کہ میرا روزہ ہے, بلکہ ہونٹوں کو تیل لگا کے اور ایسے کر کے آؤ کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ روزہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح تنقید کے اوپر, یہ ہمارا ایک آج کا مسئلہ بڑا ہے تنقید. ہم جو ہے اپنے اصلاح نہیں کرتے, دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو وہی اس کے بارے میں ان کے بہت سارے اقوال ہیں. تم کیوں اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتے ہو لیکن اپنی ہی آنکھ میں لکڑی نہیں دیکھتے؟ پورا تیر اپنی آنکھ میں وہ نظر نہیں آتا, دوسرے کی آنکھ میں تنکا نظر آتا ہے. یا کیسے تم اپنے بھائی سے کہہ سکتے ہو آؤ میں تمہاری آنکھ سے تنکا نکال دوں اور تمہاری اپنی آنکھ میں لکڑی ہے؟ اگر تیرا بھائی تیرے خلاف گناہ کرے تو جا کر اس سے اکیلے بات کر, اگر وہ تیری سن لے تو تم دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی. کوئی جھگڑا ہے کس سے لوگوں کے سامنے کیوں شور مچاتے ہو؟ سائڈ میں جا کے اس سے بات کر لو. اگر جھگڑا ہے حل ہو جائے گا تو صلح ہو جائے گی. اگر وہ تیری نہیں سنے گا تو دوسرے 2 یا 3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر بات پہ 2 یا 3 گواہوں کی موجودگی میں ثابت ہو کہ دوسروں کے سامنے بھی جا کے, اگر وہ اکیلے میں آپ کی بات نہیں مان رہا ہے, آپ کی معذرت قبول نہیں کر رہا, 2-3 بندوں کے ساتھ جا کے معذرت کر لو تاکہ اسے تسلی ہو جائے ایک طرح سے. اور بس جب تم قربانی چڑھانے کے لیے مذبح پر جاؤ اور وہاں تمہیں یاد آئے کہ تمہارے بھائی کا تم پر کچھ حق ہے تو تم قربانی چھوڑ کر پہلے اپنے بھائی سے صلح کر لو اور پھر آ کر اپنی قربانی پیش کرو. تب عیسیٰ نے لوگوں اور اپنے شاگردوں سے کہا فریسی اور شریعت کے علماء موسیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں, بس جو کچھ وہ تمہیں کہیں وہ کرنے اور ماننے کی بات ہے, لیکن جو وہ کرتے ہیں وہ نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے بچائے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف زبان کا غازی بننے کی بجائے عملی غازی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اسی طرح خانہ کعبہ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ مثال دی, نیک عمل کی مثال خانہ کعبہ سے دی ہے. عیسیٰ نے ایک تمثیل میں کہا کہ جو شخص خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے وہ مضبوط بنیاد پر کھڑا ہے, جیسے ایک گھر جو چٹان کی پر بنایا گیا ہے تو اور جو اس کے دوسرا ہے وہ ریت کی طرح ہے. تو اسی طرح جو لوگ صرف سن کر عمل نہیں کرتے وہ ریت پر گھر بنانے کی طرح ہے جو جلدی سے گر جائے گا. تو اس میں جو یہودیوں کا بنایا ہوا ہیکل تھا اس کی بات بھی انہوں نے ساتھ بتا دی. اسی طرح تورات کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بہت ساری مشابہت ہیں, ان میں سے ایک مشابہت یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت کو مکمل کیا, اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تعلیمات کو مکمل کیا. تورات میں صرف سخت قوانین تھے اور انتقام اور معافی کا ذکر نہیں تھا, تو وہ جو تعلیمات تھیں وہ حضرت عیسیٰ نے مکمل کی. تو اس لیے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ تورات یا موسوی قانون کو مٹانے نہیں آیا بلکہ میں تو اس کی تکمیل کرنے آیا. تم نے اسی طرح غصہ, زنا اور انتقام کے بارے میں, اب اس سے ان لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں, حالانکہ حضرت عیسیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت سے میں ایک ہاتھ آگے بتا رہا ہوں. بات سنیں, تم نے سنا ہے کہ قدیم زمانے میں کہا گیا قتل نہ کرو اور جو قتل کرے گا وہ عدالت کے سامنے کھڑا ہوگا, لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو اپنے بھائی پر غصہ کرے وہ عدالت کے سامنے کھڑا ہوگا. قتل کرنا تو بڑی بات ہے, غصہ بھی نہیں کرو بھائی پہ. اور جو بھائی کو بیوقوف کہے گا وہ مجلس کے سامنے کھڑا ہوگا اور جو پاگل کہے گا وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا. کسی کو ذرا سی بات بھی ایسی بات نہ کہو جو اس کو دکھ لگے, کوئی ایسا غصہ نہ کرو. یہ بات ہمیں آج عمل کرنے کی ضرورت ہے. تم نے اسی طرح انہوں نے کہا تم نے سنا ہے کہ کہا گیا کہ زنا نہ کرو, لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کسی عورت کو اپنی خواہش سے دیکھے وہ اپنے دل میں پہلے ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا. بد نظری صرف دیکھنا ہی جو ہے اور شہوت کی نظر سے دیکھنا ہی زنا ہے. تو یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے. تو صرف دیکھنے سے بھی اس سے منع فرمایا. تو ان سے انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ مطلب یہ گناہ نہیں ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ تو اس سے بچ نہیں سکتے لہذا اس سے بھی نہیں بچ سکتے لہذا وہ بھی کرو. حالانکہ حضرت عیسیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھو, اور وہ اس کی جو ہے وہ عملی اس کو بھی انہوں نے غلط کرنا چھوڑ دیا. اسی طرح اگر تیری داہنی آنکھ تجھے گناہ کی طرف مائل کرے تو اسے نکال کر پھینک دے, کیونکہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو ایک آنکھ سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو بجائے اس کے کہ تمام جسم کے ساتھ دوزخ میں پھینک دیا جائے. وہ ایک آنکھ جو گناہ کرتی ہے اس کو نکال دے. اسی طرح انتقام کے بارے میں, لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. ٹھیک ہے, تو اب اس میں انتقام لینے سے منع نہیں کیا, بہتر طریقہ بتایا. پولس نے بالکل اس کو اور چینج کر دیا ہے
تعلیم اصل میں حضرت عیسیٰ کی وہی ہے جو حضور نے بتائی ہے. جائز ہے آپ اپنا بدلہ پورا بدلہ لے سکتے ہو, لیکن معاف کر دو یہ اس سے بہتر ہے. سمجھ مان کی نہیں. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیم بھی یہی ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے تعلیم کو کچھ کو ادھر کر دیا, کچھ کو ادھر گھما کے بات جو ہے اس کو بگاڑ دیا. ورنہ وہی الفاظ جو حضرت عیسیٰ کے اس سے ملتے ہیں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہی بات, حضور کی بات وہ کہہ رہے ہیں, یہی تو ان کو سمجھایا گیا تھا. اسی طرح دنیا کے بارے میں مال خزانہ جمع کرنے سے انہوں نے منع کیا, کہ انہوں نے کہا کہ جہاں تمہارا خزانہ ہوگا وہاں تمہارا دل بھی ہوگا, تو لہذا تم اپنا خزانہ اللہ کے پاس جمع کرو. اس سے مطلب ان کا دنیا سے محبت کرنا اور دل میں اس میں دل بسانا تھا, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جتنا آپ زیادہ اللہ کے ہاں بھیجو گے اتنا ہی آپ کا زیادہ نفع. لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے منع فرما دیا کہ تم دنیا لے ہی نہیں سکتے ہو, تو یہ اس طرح کی افراط و تفریط میں ان کی تعلیم کو تبدیل کر دیا گیا. اسی طرح پل صراط کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا راستہ تنگ ہے اور صرف چند لوگ اسے پائیں گے. تنگ دروازہ اور مشکل راستہ ہے جو زندگی کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شروع میں مثال ہے. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو یہ کہا تھا کہ عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں کو نمک اور روشنی کے طور پر بیان کیا, تم زمین کا نمک ہو. نمک کی طرح عیسیٰ کے پیروکاروں کو دنیا میں خوبصورت اخلاقی نمونہ پیش کرنا ہے. کہ یعنی مطلب جس طرح نمک ہوتا ہے کہ نمک کا یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, تم زمین کے نمک ہو, لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کرے. نمک ہی اگر نمکین نہیں ہے تو اور کون سی چیز نمکین کرے گی. تو اگر عیسائیوں کو اس سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تم نے جو ہے وہ ریاکاری اور دکھاوا اور ان چیزوں کو چھوڑنا ہے, لیکن اگر تم ہی ان کاموں میں پڑ گئے تو پھر جو ہے وہ ہدایت کے راستے پہ کون آئے گا. تو یہی آج ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ ہم جو ہے اگر اسلام مسلمانوں کی کوئی خوبی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم دین کے اوپر عمل کریں. اگر دین پہ عمل نہیں کریں, صرف دکھاوے کے ہی ہم رہ جائیں, تو پھر ہمارا بھی یہی حال. اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل, یہ اس میں کچھ الفاظ میں اور ترتیب سے پڑھ دیتا ہوں. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے تو اس کے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے, اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. تم زمین کے نمک ہو, اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی چیز سے نمکین کیا جائے گا, پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. جتنا مرضی جو شہر پہاڑ پہ بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اس کو جتنا مرضی چھپا لیں اور اس کے لیے جتنا مرضی ترتیب بدل لیں, لیکن وہ چھپ نہیں سکتا. اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں, تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے رب کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا خون نہ کرنا, اور جو کوئی خون کرے گا یہ اس کے وہ ہے آگے سے. پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا, نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے, نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے, نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے. یہاں پہ یروشلم تحریف ہے. نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا, بلکہ تمہارا کلام. تم سن چکے ہو کہا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا, بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لینے دے. اور جو کوئی تجھ سے ایک کوس بگار میں لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا. جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے, اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ. تم سن چکے ہو کہا گیا کہ اگر اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑوسیوں سے جو ہے الٹ کر لو. پڑوسیوں سے محبت تو رکھنی ہے, دشمنوں سے بھی محبت رکھو. اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو یعنی اپنے خدا کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو, بندے ٹھہرو. یہاں پہ اب بیٹے حواریوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے باپ کے بیٹے ٹھہرو. تو جب حواری بھی بیٹے ہیں تو پھر اسی طرح کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں. تو بیٹا کہنے کا مقصد جیسے حدیث پاک میں ہے کہ کونو ابناء الآخرہ ولا تکونو ابناء الدنیا, دنیا کے بیٹے نہ بنو آخرت کے بیٹے بنو. تو یہ وہی الفاظ ہیں. مطلب یہ کہ ہم کس والے, اللہ والے بنو. اور بیٹا بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے طریقے پر چلو. لیکن انہوں نے اس کا
مطلب جو ہے وہ اپنی اس پہ لے لیا ہے۔ تو یہ ایک لمبا وہ ہے، جب روزہ رکھو، تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا رب جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا رب جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کر جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کر جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں، کیونکہ تیرا مال ہے، جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی رب ان کو کھلاتا ہے، کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ یہ لمبا خطبہ ہے، لیکن یہ ساری تعلیمات جو ہے ایک یہی اصلاح جو ہے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے ریا دکھلاوے سے بچنے کی اور بعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔